کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں. کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف. نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. آپ قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا قانون ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا. وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں. ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے. نیچر سے اس کے انحراف ہے. جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے. نہیں، داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں. کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے. سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے. تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا کیا دکھتا ٹکلا آدمی. میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے اپنے لیے. میں پسند کی بات کروں. نہیں بال ہونا. خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے. فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے. تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا. تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے. آ گئی تو ختم، رہنے دو نا اس کو، آپ وہ بھی آ جاتی ہے. سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا. اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے. چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹنے کا. میں کہوں گا عثمانی خلافت کے ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا. 1924 تک ہی مسلمان داڑھی رکھتے تھے. بعد میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ہوا تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا ادھر کی. جب تک یہ لوگ نہیں آئے. ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی تھی. آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے گھر میں؟ جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا داڑھی کاٹ دیا، داڑھی کاٹ دیا. آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا. سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا. میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف ہے. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الalbانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں کو؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ صلی جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند کیا کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑھیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو کاٹو اور مونچھوں کو بڑھاؤ. تو آپ سب نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے کی ہے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت ہے، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ ہے.
لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے، بس اتنا بس وہ روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو ایک دیتا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے۔ کس نے کہا؟ کسریٰ نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ، دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کیا، آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو، داڑھیوں کو صاف کرتے ہو، کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو۔ آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو، کس نے عمل کا حکم دیا تمہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے، جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے، بس فرق یہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا داڑھی واڑی کا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو، زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر۔ وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی۔ تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ اعتراض ہے۔ اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے جو ہے کہ عورت بننے کا اندیشہ ہو جاتا جب انسان داڑھی صاف کرتا۔ بولو یہ فالتو باتیں کرے، اب سائنسی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ سائنسی دلیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس ماحول کی دلیل ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کسی ایک ایسے آدمی کو کبھی آپ نے دیکھا جو مسلمان ہے اور سنت کے اعتبار سے داڑھی کو چھوڑ چکا ہے، جس کی داڑھی بالکل چھوڑی ہوئی ہے، اور کبھی جو ہے ہیئر بینڈ لگا کے، داڑھی ہے پھر ہیئر بینڈ لگا ہوا ہے، کان میں ایک بالی ہے، گلے میں ایک مالا ہے، ہاتھ میں ایک کڑا ہے، ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں بھری ہوئی ہے، منہ پہ لپسٹک بھی لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں کریم، منہ پہ کریم، وسما یہ سب لگا کے، ایسا کوئی دیکھا آپ نے داڑھی والا؟ ایک نہیں، وہ ہمارے محلے میں ایک ایسا رہتا، نہیں ملیں گا، وہ ایک بھی نہیں ملیں گا۔ اب سیکنڈ کیس کی طرف آتے، جو عورت بننے کا خدشہ ہوتا ہے، سیکنڈ کیس کی طرف آتے، ایسے جتنے بھی لوگ ملیں گے جو مرد تو ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، مالے پہنتے ہیں، ہیئر بینڈز لگاتے ہیں، کریمز اور پارلر میں جا کے بالکل سج دھج کے بالکل آتے ہیں، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگاتے ہیں، آنکھوں میں کاجل اور پاؤڈر لگا کے بھی نکلتے ہیں، سارے بغیر داڑھی والے ہی ملیں گے آپ کو۔ ایک ایگزامپل نہیں، داڑھی والا نہیں، فیض بھائی نے بولے نا ان کو آپ جھوڑا ثابت کر کے بتائیں گے، ایک آدھ نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں، ضد میں نہیں، فطرت سے جو داڑھی رکھیں گا وہ کبھی بھی اس، اگر پاؤڈر بھی لگائیں گا تو کوئی بولیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے کیوں لگا رہا ہوں، ویسے آدھا چہرہ تو بھرا ہوا داڑھی سے، ادھر کچھ دکھ رہا نہیں، اب بچا کیا یہ اتنا اور اتنا، اس کو کیا سزا نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ بلکہ دولہا سینٹرز ہوتے ہیں بہت ساری جگہ، بہت سارے مسلم ممالک میں، جہاں شادی کے دن وہ لڑکی کو تیار کیا تھا، جس کے اندر میں نے جو کہا سب لگایا جاتا ہے، اس کو اسٹیم ہو رہا اس کو، اور اس کو جو ہے میک اپ کیا جاتا ہے، اس کو لپسٹک لگائی جاتی ہے، اس کو کاجل وغیرہ مختلف کلر کے رنگ آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں، اور وہ دولہا وہاں سے تیار ہو کر آتا ہے۔ تو گویا عورتوں کو بھی پیچھے کرتے وہ مرد جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، دھیرے دھیرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی ایسا داڑھی نہیں رکھتا، لیکن نسوانی فطرت کی طرف جانا ایک فطرت بن جاتی ہے انسان کی جب وہ داڑھی چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہش، نہ وہ چاہتا ہے، تو نسوانی عورت بننے کا خطرہ شروع، مطلب وہ اس طرف دیکھیں، آج دیکھیے داڑھی والا تو چہرہ پورا خالی ہے، چلو کریم لگا لیں گے، کل کریم لگا لیا فلاں ہو رہا ہے، اس کو بھی کچھ تو بھی لگا لیتے ہیں، یہ کرتے، اور دھیرے 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 اکثر ایسے نوجوان لڑکے جو داڑھی کو نہیں رکھتے اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر مختلف لوشن اور کریمز اور پارلرز اور جینٹس پارلرز اور دولہا تیار کرنے والے سینٹرز اور فلاں فلاں، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20۔ شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا، دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا، تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چال بازی۔ تو شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے، کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ،
اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا، تو یہاں فرمایا اور میں لازماً، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازماً آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو، اے اللہ سن لے، لازماً یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا یہ وعدہ کیا؟ لازماً کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ اللہ سے. تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم کا. چہرہ بگاڑنے میں کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں، اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکال رہی، حرام ہے نا. یہ عورتیں کری، مرد داڑھی نکال رہے، حرام. چہرہ بگاڑنے میں نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا، اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو پیچھے پڑ گئے ان کی. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لے کر آئے. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گا. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگا. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے، اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل. اور ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی، داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو توڑو. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کرو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل ہے. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ سب نے کیا فرمایا حدیث میں، میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی، مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھا کر اور مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کر دو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان ہے. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے، مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے،
الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ تو بیش لگا ہوا ہوتا ہے, یا میری کیپ بتاتی ہے, یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے ہیں. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا, کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے, اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین, جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرس ہو گئے سب بلو کوٹ پہنتے ہیں. تو ارے ہاں انڈینس. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے, ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا, اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے, ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے, ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرس کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے, وہی پہنیں گے جو پہنیں گے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرس کو بھی. تو وہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ برٹش ہے, یہ فلپائن ہے, ٹھیک ہے, یہ انڈونیشین ہے, وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو, حالانکہ وہ مسلمان ہے, بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں, ہم سلام کیسے کرنا, آپ کو پہچان نہیں ہو رہی نا. آئیڈینٹیفیکیشن اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں جاتا کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. جو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ سے. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی, جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں, نہ یہود کی مشابہت کرو, نہ نصارہ کی مشابہت کرو, نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو, نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے, تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے, دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں, دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں, لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود, نصارہ اور اسی طرح ہندو, یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں, لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان ہے. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا, لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولیں گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے آپ, پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو, اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من, اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے, اور یہ اتنی اہم چیز ہے, یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح, عربوں میں ایک طریقہ تھا, جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے ہو, کان کاٹ دیتے, مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے, ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے تھے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا, ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا, ٹھیک, مارنے کے بعد مسلح کیا, کان کاٹے, ٹھیک, ناک کاٹی, ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ, ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ, ہاں یہ دونوں صحابات نے ایمان لائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کبھی. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے, ایمان قبول کیا, تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا, لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی, اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی ہے, تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے, مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس کی مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جو حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں, لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا, اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہوا. چچا یاد آ جاتے تھے نا. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے, بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے آپ, تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مست کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں, وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے, ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا, دیکھیے کہ ایک جنگ میں, جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا, داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے.
حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک. تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی کہ اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مصلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مصلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مصلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا ہے نا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا ہے انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا، مر جائیں گا وہ، ہے نا. گلا دبا دیا مطلب تو، اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا، وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کو ہے نا. کتنا رسک ہے، آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے. تو ایک تو مال ضائع، وقت ضائع، اور رسک بہت بڑا ہے اس میں. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے شیونگ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. معلوم، لوگ ویسے شیونگ کرتے ہیں جوان دکھنے کے، لیکن آپ کو پتا ہے شیونگ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. چونکہ انسان جلد پکڑ کے کھینچتا ہے، شیو کرتا ہے، تو اس سے آپ دیکھیے جو انسان کنٹینیو شیو کرتا ہے تو اس کی یہ جلد ڈھیلی ڈھیلی ہو کر یہاں جمع ہونا چالو ہو جاتی، اور بہت کم، جیسا 40 سال کی عمر کے عرصے تک اس کی یہاں جلد لٹکنا شروع ہو جاتی، اور بھویں نیچے کی طرف آ جاتی، آنکھیں چھوٹی ہونا چالو ہو جاتی، اور گال لٹکتے. کیوں؟ شیونگ کی وجہ سے. امریکنز یوروپینس کو دیکھیے پورے لٹکتے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ فیس اپلفٹمنٹ بول کے ایک سرجری کراتے، یہ پورا اسکن نکالتے ہیں یہاں سے، فیس اپلفٹمنٹ بولتے ہیں. بہت مہنگی سرجری ہوتی ہے، ہزاروں ڈالر جاتے ہیں، چونکہ وہ کھینچتے ہیں نا وسترے سے. تو کھینچنے سے یہ ہوتا ہے جلدی بوڑھا ہوتا ہے انسان. کیوں داڑھی رکھتا ہے؟ بولے جوان دکھیں گے، لیکن اس سے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. اور دیکھیے ہاں، شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا، جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھ لیا، تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا میری عمر تو 16 سال کی. چاچا کیوں بول رہے؟ کیوں؟ تو اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے نا، 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دیا، رکھ لیا. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو، صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کے، چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی، گال اتنی تر و تازہ ہے، اتنی فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی، 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا، 30 سال کا ہو 40 سال کا، جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا، صرف اندازے لگاتے ہیں عمر کیا ہے، عمر کیا ہے، عمر کیا ہے. میری داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے مجھے، پھر وہ جھڑ جاتے، پھر کبھی آ جاتے، پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے، آپ سب نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا، یہ چمک ہے اس کی، یہ پہچان ہے اس کی، کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں، لال مہندی لگانے کا ایک چیز، لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی، لیکن وہ جھڑ گئے، اندازے لگاتے رہیے کیا عمر ہے وقت. آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں، کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا، بولتا بیٹی شادی ہو گئی. فیض آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی شادی ہو گئی؟ فیض آپ سے ایک سوال ہے، آپ 25 سال کے ہو گئے؟ آج بھی پوچھ رہے لوگ، اندازہ نہیں، گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک کو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا ہے آدمی کی. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج، تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں، یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا، جلد ڈیلی ہونے کا، اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بوڑھے ہو رہے. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر، یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں.